فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر خوبصورت کتاب شرح نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں. کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی. پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی والیوم 7. ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 28. کتاب کے صفحہ نمبر 359 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ 192 اور اس کا 7واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں. یہاں پر جو عربی کا پیراگراف ہے وہ کہاں سے کہاں تک اس کا آغاز ہے اور کہاں پہ انجام ہے، اس کا ایک ایک لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر. وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسیٰ اور ختم ہو رہا ہے وَالْأَسْمَاءَ اذن. اور آئیے ترجمہ. موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس حالت میں فرعون کے پاس آئے کہ ان کے جسم پر اونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور اس سے یہ قول و قرار کیا گیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک بھی باقی رہے گا اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی. تو اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کہ تمہیں ان پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ دونوں مجھ سے معاملہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میری عزت بھی برقرار رہے گی اور میرا ملک بھی باقی رہے گا، جبکہ فقر و ذلت ان کی صورت اور وضاقتہ سے عیاں ہے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر ان میں اتنا ہی دم خم تھا تو پھر بس یہ سب بریکٹ میں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے. اور یہ بات فرعون نے اس لیے کی کہ وہ سونے کو اور اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور اون کے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، جبکہ اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتے وقت ان کے لیے خزانوں اور خالص سونے کی کانوں کے منہ کھول دیتا اور باغوں کی کشت زاروں کو ان کے لیے مہیا کر دیتا اور فضا کے پرندوں اور صحرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ کر دیتا تو کر سکتا تھا. اور اگر ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم، جزا اور سزا بیکار اور آسمانی خبریں اکارت ہو جاتی، اور آزمائش میں پڑھنے والوں کا اجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا، اور نہ ایسے ایمان لانے والے نیک کردار کے حامل جزا کے مستحق رہتے، اور نہ الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے. جو الفاظ دیے گئے ہیں سامعین یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مسلم، مومن، مخلص. ان الفاظ کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ یہ الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں کمزور اور ناتواں قرار دیتا ہے، اور انہیں ایسی قناعت سے سرفراز کرتا ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے، اور ایسا افلاس ان کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے کہ جس سے آنکھوں کو دیکھ کر اور کانوں کو سن کر اذیت ہوتی ہے. انورٹڈ کاما کلوز. شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی داستان میں ایک اور درس. تفصیلات یوں ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں غرور و تکبر و تعصب کی مذمت، جو کہ اس پورے خطبے کا مقصد ہے، اس کے سلسلے کو اپنے ایک اور نہایت سبق آموز طریقے سے آگے بڑھاتے ہوئے حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کی داستان کی جانب اشارہ کرتے ہیں. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ نہایت سادہ سے لباس میں فرعون کے پاس آئے اور فرعون نے ان کی تحقیر کی، تو اس سلسلے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس حالت میں فرعون کے پاس آئے کہ ان کے جسم پر اونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور اس سے یہ قول و قرار کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک بھی باقی رہے گا اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی. انورٹڈ کاما کلوز. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سادہ لباس پہنے اور ہاتھ میں سوکھی لاٹھیاں لیے فرعون کے پاس آئے تاکہ فرعون اور اس کے حاشیہ نشینوں کی اس من گھڑت سوچ کو ختم کریں کہ مال و دولت اور زیب و زینت انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہے، اور یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ اب مستضعفین کی مدد سے اس طرح کی زندگی کے خاتمے اور الہی حکومت کے جدید دور کا آغاز ہو چکا ہے. پھر امام علیہ السلام حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی دعوت پر فرعون کے رد عمل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کہ تمہیں ان پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ دونوں مجھ سے معاملہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میری عزت بھی برقرار رہے گی اور میرا ملک بھی باقی رہے گا، جبکہ فقر و ذلت ان کی صورت اور وضاقتہ سے آیا ہے. اگر ان میں اتنا ہی دم خم تھا تو پھر ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے؟ اور یہ بات فرعون نے اس لیے کی کہ وہ سونے کو اور اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور اون کے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ فرعونیوں کے اقداری نظام کا محور یہ تھا کہ جس کے پاس زر و زیور اور دولت ہوتی وہ اعلیٰ شخصیت کا مالک ہوتا، اور اونی لباس پہننے پا برہنہ لوگ پست اور پلید افراد شمار کیے جاتے تھے. یعنی افراد کی شخصیت کے بیان میں انسان کی باطنی اعلیٰ قدروں کا معمولی سا بھی کردار نہیں تھا، اور فقط ان کی من گھڑت اور ظاہری قدریں ہی شخصیت کا محور ہوتی تھی. یہاں امام علی مقام علیہ السلام اس حقیقت کو کہ حقیقی قدریں وہ نہیں ہیں کہ جن کے فرعون اور اس کے حاشیہ نشین قائل تھے، خوبصورت پیرائے میں یوں بیان فرماتے ہیں. انورٹڈ کاما میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتے وقت ان کے لیے خزانوں اور خالص سونے کی کانوں کے منہ کھول دیتا اور باغوں کی کشت زاروں کو ان کے لیے مہیا کر دیتا اور فضا کے پرندوں اور صحرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ کر دیتا تو کر سکتا تھا. اور اگر ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم، جزا اور سزا بیکار اور آسمانی خبریں اکارت ہو جاتی، اور آزمائش میں پڑنے والوں کا اجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا، اور نہ ایسے ایمان لانے والے نیک کردار کے حامل جزا کے مستحق رہتے، اور نہ الفاظ مسلم، مومن اور مخلص یہ الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے. انورٹڈ کاما کلوز. امام علیہ السلام کے کلام کا یہ ٹکڑا اس جانب اشارہ ہے کہ خداوند حکیم اپنے پیغمبروں کو تمام قوتوں سے بخوبی لیس کر سکتا ہے اور تمام زر و زیور سے بھی آراستہ کر سکتا ہے. ساری ثروتوں، باغات، محلات اور شان و شوکت کے وسائل کا انہیں مالک بنا سکتا ہے، اور اپنے پیغمبروں میں سے ایک فرد کے اختیار میں ایسی چیز دے سکتا ہے جو دنیا کے تمام سلاطین میں سے کسی کے پاس نہ ہو، کیونکہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے. لیکن وہ حکیم و دانا ہے اور جانتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا کوئی مقصد نہیں رہے گا، بلکہ اس کا نتیجہ برعکس ہوگا. قدریں نہیں رہیں اور ایمان، اخلاق اور تربیت و تباہی کا رخ کر لیں. امام علیہ السلام اس امر کے برے اثرات بیان کرتے ہوئے 6 خامیوں کی جانب تفصیل کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں. سامعین آئیے ہم یہاں پر نمبر وار لکھا ہوا ہے، نمبر 1 پہ لکھا ہے ایسے حالات میں بندوں کی آزمائش اور امتحان کا کوئی عملی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بے ایمان افراد انبیاء علیہ السلام سے کسی آئین کو قبول کیے بغیر ان کی شان و شوکت اور فراواں سہولتوں کی خاطر ان کے پیچھے دوڑ پڑتے. نمبر 2، نیکوکاروں کا ثواب اکارت چلا جاتا، اس لیے کہ ان حالات میں ان کا ایمان خالص نہیں رہتا. نمبر 3،
حلال اور حرام سے متعلق الہی وعدے اور وحی کی خبریں لوگوں کو اطاعت پر اکسانے کے سلسلے میں بے فائدہ ہو جاتی، بلکہ ان کی مادیات کی رگ پھڑکنے لگتی اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ان کے حالات زندگانی درس اور نمونۂ عمل کے طور پر قبول نہیں کیے جاتے۔ چوتھے نمبر پہ یہاں لکھا ہے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مجاہدوں اور آزمائے ہوئوں کا بیش بہا اجر نہیں ملتا۔ پھر اگلا 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ حقیقی مومنین نیکوکاروں کے ثواب کے مستحق نہیں ہوتے کیونکہ وہ کسی زحمت کے متحمل نہیں ہوئے ہوتے۔ نیکسٹ ہے کہ مومنین، صالحین، مجاہدین اور مخلصین وغیرہ جیسے نام اور القاب کا کوئی حقیقی مصداق باقی نہیں رہتا، اور اسی طرح زہد، تقوی اور دنیا سے بے رغبتی وغیرہ جیسے انبیاء اور اولیاء کے اوصاف اپنے مفہوم سے محروم ہو جاتے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اسی مطلب کی وضاحت کے لیے مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اللہ اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں کمزور اور ناتواں قرار دیتا ہے، اور انہیں ایسی قناعت سے سرفراز کرتا ہے کہ جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے، اور ایسا افلاس ان کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے کہ جس سے آنکھوں کو دیکھ کر اور کانوں کو سن کر اذیت ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ انبیاء علیہ السلام بڑے ہی قدرت مند تھے، وہ چاہتے تو اپنے لیے دنیا کا زر و زیور اکٹھا کر لیتے، لیکن مادی چیزوں سے بے رغبتی انہیں ان چیزوں سے دور رکھتی تھی جو کبر و غرور اور خود پسندی کا سرچشمہ ہے۔ سامعین، یہاں پر 7واں حصہ اور اس کی تشریح شرح مکمل ہو گئی ہے۔ اب آئیے اگلا حصہ ہے جو کہ 8واں حصہ ہے۔ ہم پیج 363 پر ہیں اور بس 8واں حصہ عربی کا پڑھتے ہی اگلے صفحے یعنی 364 اور 65 کی جانب آ جاتے ہیں۔ 8واں حصہ عربی میں کہاں سے کہاں تک پیراگراف ہے، اس کا ایک ایک لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر، اس کے بعد ترجمہ پڑھیں گے کہ وَلَوْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاء، یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے وَالْجَزَاءُ أَجْزَلَ۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، اگر انبیاء علیہ السلام ایسی قوت اور طاقت رکھتے کہ جسے دبانے کا قصد، قاف صاد دال قصد و ارادہ بھی نہ کیا جا سکتا ہوتا، اور ایسا تسلط اور اقتدار رکھتے کہ جس پر تعدی، تے عین دال چھوٹی ہے، دال پہ تشدید ہے، تعدی ممکن ہی نہ ہوتی، اور ایسی سلطنت کے مالک ہوتے کہ جس کی طرف لوگوں کی گردنیں مڑتیں اور اس کے رخ پر سواریوں کے پالان کسے جاتے، تو یہ چیز نصیحت پذیری کے لیے بڑی آسان اور اس سے انکار و سرتابی بہت بعید ہوتی، اور لوگ چھائے ہوئے خوف یا مائل کرنے والی رغبت کے اسباب کی بنا پر ایمان لے آتے، تو اس صورت میں ان کی نیتیں مشترک اور نیک اعمال بٹے ہوئے ہوتے اور اجر کم ہی ہوتا، لیکن اللہ نے تو یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کا اتباع، اس کی کتابوں کی تصدیق، اس کے سامنے خضوع خیز و ادوا اور اس کے احکام کی فرما برداریاں اور اس کی اطاعت سب اسی کے لیے مخصوص ہوں، اور ان میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہو، اور جتنی آزمائش کڑی ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ اس میں ہیڈنگ ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی سادہ کیوں تھی۔ دوبارہ ہیڈنگ پڑھتی ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سادہ کیوں تھی۔ لکھا ہے امام علی مقام علیہ السلام نے اس خطبے کے گزشتہ حصے میں انبیاء علیہ السلام من جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادہ زندگانی کی جانب پرمعنی اشارے فرمائے، اور اب اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس حصے میں اس کے معنوی اور تربیتی اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء علیہ السلام ایسی قوت اور طاقت رکھتے کہ جسے دبانے کا قصد و ارادہ بھی نہ کیا جا سکتا ہوتا، اور ایسا تسلط اور اقتدار رکھتے کہ جس پر
تعدی ممکن ہی نہ ہوتی اور ایسی سلطنت کے مالک ہوتے کہ جس کی طرف لوگوں کی گردنیں مڑتی ہیں اور اس کے رخ پر سواریوں کے پالان کسے جاتے، تو یہ چیز نصیحت پذیری کے لیے بڑی آسان اور اس سے انکار و سرتابی بہت بعید ہوتی، اور لوگ چھائے ہوئے خوف یا مائل کرنے والی رغبت کے اسباب کی بنا پر ایمان لے آتے، تو اس صورت میں ان کی نیتیں مشترک اور نیک اعمال بٹے ہوئے ہوتے اور اجر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور اجر کم ہی ہوتا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ہاں، دنیاوی کاموں میں جس چیز کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے وہ اخلاص اور خلوص نیت ہے، اور یقیناً اگر دین کے پیشوا سلاطین جیسے جاہ و جلال کے مالک ہوں تو نیتوں میں فتور آ جائے گا۔ بہت سے لوگ دنیا کے حصول اور ان پیشواؤں کو میسر وسائل کے حصول کی خاطر ان کی پیروی کریں گے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، انورٹڈ کاما میں ترجمہ لکھا ہے جو یہاں پہ لکھا تھا الانسانو، جو ایک پورا جملہ ہے کہ انسان دنیا کے بندے ہیں، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے اور کچھ دونوں مادی اور معنوی اغراض کے پیش نظر ان کی پیروی کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلا خدا کی وحدانیت اور دوسرا ایک طرح کا شرک ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اسی مطلب پر زور دینے کی خاطر مزید فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ لیکن اللہ نے تو یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کا اتباع، اس کی کتابوں کی تصدیق، اس کے سامنے خضوع، اس کے احکام کی فرما برداری اور اس کی اطاعت سب اسی کے لیے مخصوص ہوں اور ان میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہو۔ اب انورٹڈ کاما کلوز۔ در حقیقت امام علی مقام علیہ السلام 5 چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو کہ خلوص نیت کے ساتھ انجام پانی چاہیے۔ نمبر 1، پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنا۔ نمبر 2، آسمانی کتابوں کی تصدیق۔ نمبر 3، خدا کی پاک ذات کے مقابل عملی خشوع و خضوع۔ نمبر 4، خدا کے حکم کے آگے قلبی طور پر راضی رہنا۔ اور نمبر 5، عملی طور پر مطیع بننا اور اس کے اوامر کو بجا لانا۔ ہم آگے ہیں پیج 366 پر اور ساتھ ہی 367 بھی پڑھیں گے۔ لکھا ہے اسی ترتیب سے ایمان، عمل اور اخلاق کو خالص ہونا چاہیے۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 3، ترجمہ، آگاہ رہو کہ عبادت تو خاص اللہ ہی کے لیے ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں، اور یہاں پر جو ہے ترجمہ نہیں دیا ہوا، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اختتامی نتیجہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جتنی آزمائش کڑی ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کے کلام کا یہ ٹکڑا اس جانب اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سادہ زندگی اور ان کی دنیا کے زرق و برق سے دوری نے اہل ایمان کو آزمائش کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، اور واضح سی بات ہے کہ آزمائش جتنی کٹھن ہوگی اس پر پورا اترنے والوں کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ بھاری ہوگا۔ اور حقیقت میں یہ تمام افراد کے لیے اخلاص کا ایک عظیم درس ہے جو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تاکہ مخلص پیروکاروں کی تربیت کریں۔ اب یہاں پر مکمل ہو گیا 8ویں حصے کا ترجمہ، اور ہم نے پڑھ لیا تھا اور شرح تفسیر بھی مکمل ہو گئی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 9واں حصہ، اور پیج 367 کو پڑھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ 9واں حصہ اس کی عربی کا پیراگراف آغاز اور اختتام جو لفظ ہے آپ کی سماعتوں کی نظر، الاترونا ان اللہ سبحانہ، اور اختتام ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وَوُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ، ترجمہ، تم دیکھتے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس جہان کے آخر تک کے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں
یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مراد خانہ کعبہ ہے بریکٹ کلوز، ایسے پتھروں سے آزمایا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ان پتھروں ہی کو اپنا محترم گھر قرار دیا کہ جسے لوگوں کے لیے امن کے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا۔ پھر یہ کہ اس نے زمین کے رقبوں میں سے ایک سنگلاخ رقبہ اور دنیا میں بلندی پر واقع ہونے والی آبادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں قرار دیا۔ کھڑے ہے یہاں پہ کھڑے اور کھردرے پہاڑوں، نرم ریتیلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرق دیہاتوں کے درمیان کہ جہاں اونٹ، گھوڑا اور گائے بکری نشوونما نہیں پا سکتے، پھر بھی اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ اپنا رخ اس کی طرف موڑیں۔ چنانچہ وہ ان کے سفروں سے فائدہ اٹھانے کا مرکز اور پالانوں کے اترنے کی منزل بن گیا کہ دور افتادہ بے آب و گیاہ بیابانوں، دور دراز گھاٹیوں کی نشیبی راہوں اور زمین سے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے نفوس انسانی ادھر متوجہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری فرما برداری سے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس کے گرد تحلیل کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور تیز قدموں سے چلتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور بدن خاک میں اٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا لباس پشت پر ڈال دیا ہوتا ہے اور بالوں کو بڑھا کر اپنے کو بدصورت بنا لیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی ابتلا، آزمائش اور کھلا امتحان اور پوری جانچ ہے۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت کا ذریعہ اور جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ 90 حصے کا ہم نے ترجمہ مکمل کیا اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہم خطبہ 192 پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے خطبہ قاسیہ۔ شرح و تفسیر میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اس حصے کی کہ خانہ خدا سے ایک اور عجیب درس لکھا ہے۔ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام اپنے اصل ہدف کو جو کہ غرور و تکبر کی نفی اور سادہ زندگی اپنانے کی جانب دعوت دیتا ہے ایک اور طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں اور نہایت خوبصورت اور معنی خیز انداز میں مولا بیان فرماتے ہیں، اس طرح سے کہ کسی دوسرے فصیح و بلیغ متکلم کو ان کے مقابلے کا یارہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس جہان کے آخر تک کے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں بریکٹ میں لکھا ہے مراد خانہ کعبہ ہے بریکٹ کلوز، ایسے پتھروں سے آزمایا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ان پتھروں ہی کو اپنا محترم گھر قرار دیا کہ جسے لوگوں کے لیے امن کے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس تعبیر سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ دنیا کی قدیم ترین عبادت گاہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کی تعمیر نو ہوئی۔ نیز یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی غیر معمولی سادگی اور ناچیز سا تعمیری مواد میٹیریل یہ سب اس لیے تھا کہ لوگ اس گھر کی ظاہری اور مادی پہلو پر فریفتہ نہ ہوں بلکہ باہم متحد ہو کر اس کے معنوی پہلوؤں پر غور کریں۔ نیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ایسی مرکزیت حاصل ہے کہ اس کی جانب توجہ اور اس کے گرد ہر سال انجام دیے جانے والے اعمال و رسومات مسلمانوں کی پائیداری اور مختلف جہتوں میں ان کی قوت و عزت، اتحاد، ترقی اور برتری کا سبب بنتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا یہ جملہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 سے لیا گیا ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما خدا نے کعبے کو جو اس کا محترم گھر ہے لوگوں کے امن قائم رکھنے کا سبب قرار دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ قیام مصدر ہے، لفظ قیام قاف یا الف میم قیام مصدر ہے، میم صاد دال رے مصدر ہے جو کہ یہاں اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یعنی لوگوں کی مادی اور معنوی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے جیسا کہ مضبوط ستون، خیمے اور گھر
قوام بخشتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے قاف واو الف میم، قوام بخشتے ہیں۔ پھر لکھا ہے بیت اللہ ایک پہلو سے تو مسلمانوں کی وحدت اور ان کی سربلندی و عظمت کا رمز ہے، رے میم زے، رے پہ زبر ہے، رمز ہے، اور دوسرے پہلو سے اس کے مخصوص اعمال اور مراسم لوگوں کے دلوں سے برائیوں کے زنگ کو دھو ڈالتے ہیں اور ان پر معنویت کا نور نچھاور کرتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام مقام خانہ کعبہ کی سادگی کے ذکر کے بعد سرزمین مکہ کی جس میں یہ گھر آباد ہے خصوصیات بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، پھر یہ کہ اس نے زمین کے رقبوں میں سے ایک سنگلاخ رقبہ اور دنیا میں بلندی پر واقع ہونے والی آبادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں قرار دیا، کھڑے اور کھردرے پہاڑوں، نرم ریتیلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرق دیہاتوں کے درمیان کہ جہاں اونٹ، گھوڑا، گائے اور بکری نشو نما نہیں پا سکتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے سرزمین مکہ کے ان 8 اوصاف میں اس سرزمین کی مختلف پہلوؤں سے محرومیت کو فصاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس کے سنگلاخ ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بھی سرزمین پہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ خدا کا گھر خشک، کھردرے اور دشوار گزار پہاڑوں کے ایک درمیان ایک تنگ گھاٹی میں واقع ہے، اور آج کے دور میں ان پہاڑوں کے اندر سرنگیں کھود کر راہ گزاروں کی سہولت کی خاطر شاہراہیں اور سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام یہاں زراعت کے لیے خاک کی کمی کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جو کہ حقیقت بھی ہے۔ آج بھی وہاں کے باسی چند درخت اگانے کے لیے قرب و جوار سے خاک اٹھا کر لانے پر مجبور ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام وہاں کی گھاٹیوں کی تنگی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زرعی زمین والی کشادہ گھاٹیاں انسانی زندگی کے گزر بسر کے لیے بہترین جگہیں ہیں، اور بہت سے بڑے شہر اسی طرح کی گھاٹیوں میں واقع ہیں، لیکن تنگ گھاٹیاں کسی طور بھی زندگی بسر کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ پھر امام علیہ السلام مکے کے پہاڑوں کی جانب جن پر بہت ہی کم پودے اگتے ہیں، اور اس نرم ریت کی جانب جس پر چلنا بہت دشوار ہے، اور جسے طوفان، اور جسے طوفان ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑاتے ہیں، اور وہاں کے کم پانی والے چشموں اور وہاں کی منتشر آبادیوں کی جانب جن کے درمیان خشک صحرا واقع ہیں اشارہ کرتے ہیں۔ واقعاً اگر خدا کا گھر ان پہاڑوں کے درمیان واقع نہ ہوتا تو کوئی بھی مکے کو جائے سکونت قرار نہ دیتا، لیکن خدا نے نفسوں کی تربیت اور کبر و غرور کے اثرات کو زائل کرنے کی خاطر ایسے علاقے کو روئے زمین پر اعلیٰ ترین عبادت گاہ کے لیے چنا، اور ہر صاحب مقدور کو وہاں حج کے مناسک کی انجام دہی کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی، جو کہ کعبے کی تعمیر نو پر مامور تھے، قرآن کے بیان کے مطابق اسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے خدا سے عرض کیا، انورٹڈ کاما، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بیاب و گیاہ وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام خانہ کعبہ کے مقام و مرتبے اور سرزمین مکہ کی خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد حج اور خانہ خدا کی زیارت، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس جہان کے خاتمے تک جاری رہے گا، اس کے مسئلے کی جانب گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ پھر بھی اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ اپنا رخ اس کی طرف موڑیں، چنانچہ وہ ان کے سفروں سے فائدہ اٹھانے کا مرکز اور پالانوں کے اترنے کی منزل بن گیا کہ دور افتادہ بیاب و گیاہ بیابانوں، دور دراز گھاٹیوں کی نشیبی راہوں اور زمین سے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے نفوس انسانی ادھر متوجہ ہوتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علی مقام علیہ السلام کی یہ خوبصورت تعبیر قرآن مجید کی آیات شریفہ سے لی گئی ہیں۔ امام علیہ السلام نے مکے کو مشابہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ لوٹنے کی جگہ، پناہ گاہ اور محل اجتماع بریکٹ کلوز کے عنوان سے یاد فرمایا،
جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنایا، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور اسے منتجے، میم نون تے جیم عین، اس کے مطلب لکھے ہیں یہاں پر منتجے کے کہ وہ جگہ کہ جہاں فائدے کی خاطر جاتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ اور اسے منتجے سے تعبیر فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 28۔ ترجمہ کہ تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جملہ تحوی الیہ ثمار الافئدۃ کا جملہ بھی قرآن کی اس آیت سے لیا گیا ہے۔ ترجمہ پہلے نام بتا دیتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت 38۔ ترجمہ پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے لفظ من مفاوضی قفارن، قاف سے قفارن کی تعبیر اس آیت شریفہ کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 27۔ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یوں امام علیہ السلام مکے کی جانب دنیا کے مختلف علاقوں سے اقوام عالم کی حرکت کی عکاسی فرماتے ہیں، اور اس کے بعد حج کے ہوش افزا اعمال اور مناسک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، انورٹڈ کاما کہ یہاں تک کہ وہ پوری فرما برداری سے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس کے گرد تحلیل کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور تیز قدموں سے چلتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور بدن خاک میں اٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا لباس پشت پر ڈال دیا ہوتا ہے اور بالوں کو بڑھا کر اپنے کو بدصورت بنا لیا ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اس مختصر سی عبارت میں مناسک حج کے اہم حصے کی جانب اشارہ فرمایا، من جملہ احرام کا لباس پہننا اور محرم کے لیے حرام زیب و زینت کا ترک کرنا، اور اسی طرح خانہ خدا کا طواف کرنا اور صفا و مروہ کے درمیان مخصوص آداب کے ساتھ سعی کرنا وغیرہ میں سے ہر ایک حج کے اسباق میں سے ایک سبق ہے، اور در حقیقت جب تک انسان ان مراسم اور مناسک میں شرکت نہ کرے اور انسان سازی کے مراحل کو قریب سے نہ دیکھ لے، ان تعلیمات کی تاثیر کی گہرائی سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام علیہ السلام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما یہ بڑی ابتلا، آزمائش اور کھلم کھلا امتحان اور پوری جانچ ہے۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت کا ذریعہ اور جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ابتلا، امتحان اور اختبار، یہ تینوں الفاظ آزمائش پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک عظیم کے وصف کے ساتھ آیا ہے، جبکہ دوسرا شدید کے وصف کے ساتھ اور تیسرا مبین کے وصف کے ساتھ آیا، واو سواتفے وصف کے ساتھ آیا ہے، اور مقصود ایک بہت اہم امتحان ہے جو کہ عظیم بھی ہے اور واضح بھی۔ حج کی آزمائش ان تینوں اوصاف کی حامل ہے، اور تمہیساً بلیغاً اس آزمائش کے نتیجے کی طرف اشارہ ہے، یعنی حج کی آزمائش دلوں اور نیتوں کو خالص کرنے میں گہرے اثرات رکھتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ خانہ خدا کے زائرین جب اتنے عظیم مناسک سے لوٹتے ہیں تو گویا وہ ایسے انسان ہوتے ہیں جن کو نیا جنم ملا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد فرمایا کرتے تھے، انورٹڈ کاما جو کوئی حج یا عمرے کے ارادے سے اس گھر کا قصد کرے جبکہ وہ کبر و
غرور سے دور ہو، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں سے جنم لیا ہو. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے الکافی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 252، حدیث نمبر 2 اور باب فضل الحج والعمرہ. پھر لکھا ہے کہ یہ تمام بیانات اس خطبے کے ہدف کے پیش نظر ہیں، جو کہ کبر و غرور، خود پسندی اور خود غرضی کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ حج انسان کے بدن پر سے غرور اور خود غرضی کے لباس کو اتار دیتا ہے اور اسے تواضع، انکساری اور اخلاص کا سبق سکھاتا ہے. تو سامعین، یہاں پہ نواں حصہ خطبہ نمبر 192 کا مکمل ہو گیا. اگلی نشست میں انشاءاللہ 10ویں حصے سے آغاز کریں گے. پیج 373 پر آپ سے اجازت. خدا حافظ. فی امان اللہ.